The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت پروگرام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اہل اسلام کو پیش کیا عطا فرمایا، وہ پیارا نظام جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو، اس کائنات میں بسنے والوں کو عطا فرمایا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر الحمدللہ گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ اس پروگرام کو جو ہم نہیں دکھا سکے، اس کی وجہ ہم نے پہلے بیان کی تھی، کچھ گوناگون مصروفیات کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں پیش کر سکے۔ آج ایک مرتبہ پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا آغاز الحمدللہ دوبارہ سے کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے پروگرام میں انتہائی واجب التعظیم ہستی، وہ ہستی کہ جو ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا آئینہ جس ہستی سے جھلکتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ہستی ہیں، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ پاک کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہستی ہے۔ اولیاء اعظام کا خصوصی فیض اگر دیکھنا ہو تو ہمیں اس ہستی میں نظر آتا ہے۔ میری مراد بقیت السلف و حجت الخلف، امام المتکلمین، استاذ المناظرین، رئیس العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں پروگرام کے آغاز میں حضرت سے سلام محبت و عقیدت حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ قبلہ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب آج ایک مرتبہ پھر آپ کو اس پیارے پروگرام میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے، عزت افزائی فرمائی، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے، اور خصوصاً آج کا جو ٹاپک ہے نبوت، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام، کیونکہ پہلے پروگراموں میں ہم توحید کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، تو اہل اسلام کے ہاں جب توحید کی بات، تو توحید سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس کے فوراً بعد ہم نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی ہی گفتگو ہمارے ہاں کی جاتی ہے تمام اہل اسلام کے ہاں۔ اور ہم ایسے نہیں کہ ہم کہیں صرف توحید ہی جو ہے وہ ذریعہ نجات ہے، نبوت کی ضرورت نہیں،
ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید اور رسالت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا خصوصیت کے ساتھ یہ آخرت میں نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آج جو چونکہ مطلقاً ہم جو ہے نبوت اس حوالے سے قبلہ شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے، آپ تمام احباب بھی ضرور اپنی کالز کے ذریعے اس پروگرام میں تشریف فرما ہو سکتے ہیں اور حصہ لے سکتے ہیں۔ آغاز میں اس سے پہلے کہ شاہ صاحب جو ہے اپنے پیارے القابات اور اپنے پیارے انداز سے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ پیاری پیاری باتیں سنائیں، میں آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کی ابتدائی گفتگو کو بھی بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا، اور آج چونکہ نبوت کے حوالے سے گفتگو ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی ذہنوں میں جو ابہام، جو شکوک و شبہات، جس طرح کی بھی کوئی بات ہو آپ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں، ایک آسن ماحول میں انشاءاللہ العزیز ہم قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کریں گے، اور شاہ صاحب جو ہیں وہ قرآن و سنت سے، ادلہ اربعہ سے انشاءاللہ آپ کے تمامی سوالات کے جوابات آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ احباب گرامی قدر، ابھی جو ہے وہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد انشاءاللہ العزیز جب ہم واپس آئیں گے تو فوراً قبلہ شاہ صاحب کا خطاب شروع ہوگا اور شاہ صاحب اپنی ابتدائی گفتگو پیش فرمائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں اذان مغرب کی طرف، اور اذان مغرب کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر نظام مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام لیے حافظ عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں اور نبوت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لہم اہل التقی والنقی والحلم والکرم۔
رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد ناظرین و سامعین، آج ایک وقفے کے بعد دوبارہ نظام مصطفیٰ پروگرام میں حضرت علامہ حافظ محمد عقیل صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی کی نگرانی میں حاضر خدمت ہیں اور ناظرین سامعین کو گزشتہ سے پیوستہ پروگراموں کو اگر انہوں نے توجہ کے ساتھ سنا ہو تو یقیناً ان کے حافظہ میں یہ بات موجود ہوگی کہ ابتدا میں نظام مصطفیٰ میں ہم نے 4 پروگراموں میں توحید باری تعالیٰ پر کلام کیا اور اس کے بارے میں حسب استطاعت ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں اور ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کے سامنے ممکنہ تفصیلات جو جن کی وقت اجازت دیتا ہے، جتنا یہاں موقع میسر ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے ہم نے وہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں علامہ حافظ محمد عقیل صاحب نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور یقیناً ترتیب کے اعتبار سے بھی توحید کے بعد نبوت اور رسالت کا موقع ہے سمجھنے کا، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے سب سے پہلے تقاضا دین اسلام کا ایمان باللہ کا ہے۔ ایمان باللہ کا تقاضا سب سے پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید، اس کی الوہیت اور اس کی ذات و صفات، اس کے بارے میں بات کرنا سب سے مقدم ہے، وہی موضوع ہے، وہی اصل ہے، اور باقی جتنے بھی اصول ہیں اور جتنی ضروریات دین ہیں وہ اسی عقیدہ سے اور توحید کے عقیدہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس وجہ سے ہم وہ عقائد رکھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں۔ اصل بنیاد اور اساس جو ہے ایک مومن کے ایمان کی، وہ تو ایمان باللہ ہے، اور اسی لیے 4 پروگرامز میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ حسب استطاعت، یا جتنی ایک ٹیلی ویژن کا ماحول جس کا تحمل کر سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بہت گہرائی میں تدریس کا بھی ماحول نہیں ہوتا، اور نرا یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں عام سی بات کی جائے کہ جس کے کوئی قرآن و سنت میں یا شریعت میں اس کے دلائل نہ ہوں، یا عقل کے اندر جو بات نہ آتی ہو اس کو بھی بیان کرنا، اور کوئی کتابی تدریس کی جو بات ہے وہ بھی یہاں کرنا کوئی اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں عمومیت ہم سمجھتے ہیں کہ سامعین و ناظرین جس کو آسانی سے بات کو سمجھ سکیں، تو ان معروف معنوں کے اندر یہ کوئی کلاس بھی نہیں ہوتی، اور ذمہ داری بہرحال اس کے لیے موجود ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا وسیع ماحول ہے جہاں سے آواز
ایک بڑا ماحول ہوتا ہے جو سنتا ہے اور سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے اس ذمہ داری کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو ایمان باللہ کے بعد قرآن مقدس میں جو ترتیب ہے وہ ایمان بالرسول کی آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یعنی یہ ترتیب جو ہے یہ کوئی قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو اشارتاً میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ توحید کے بیان کے بعد رسالت کا بیان، نبوت کا بیان، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے عین مطابق ہے، اور اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ یہاں جب بات ترتیب قرآنی کے ساتھ آ گئی کہ عقیدوں کے بیان میں، عقائد کے بیان میں اور اصول دین کے بیان میں ایمان باللہ کے بعد ہم ایمان بالرسول کا بیان کریں گے اور ایمان بالنبوہ کی بات کریں گے، تو اس سلسلے میں ایمان باللہ کتنا ضروری ہے یہ تو قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ شریعت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی الوہیت کا اقرار، قل هو اللہ احد، اللہ احکم الحاکمین کو ایک اور یکتا ماننا اور اللہ واحد ماننا اور اسی کو الہ ماننا، لا الہ الا اللہ، یہ تو دین اسلام کی جان ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ سارا دین جو ہے اس کے سارے احکام اسی کے ارد گرد اس عقیدہ کے ساتھ ہی ان کا قیام ہے، ان کی اقامت ہے، ساری دین کی اسی کے ساتھ ہے، یہی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد ایمان بالرسول ہے، اور ایمان بالرسول یا ایمان بالرسل جس کو کہتے ہیں، چونکہ رسول اعظام کی ایک بڑی تعداد ہے، انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، احادیث مبارکہ سے ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور 313 یا 15 کی تعداد رسول اعظام علیہم السلام جن کا بیان آتا ہے۔ تو ایمان بالرسل اس کو کہیں تو اس کا درجہ ایمان باللہ کے ساتھ کیا ہے کہ ایمان باللہ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے ایمان بالرسول کی کیا حیثیت ہے۔ یہ بڑا لفظ اگرچہ سمجھا جائے کہ میں اس کو مقام کہہ لیجئے کہ کس درجے میں ایمان بالرسول ہے، اور یہ بات آج کے دور میں بڑی ضروری ہو گئی۔ کئی لوگوں کو ایمان بالرسول کو ایک معاذ اللہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان باللہ اصل ہے اور باقی جو ہے وہ واجبی یا ثانوی حیثیت رکھتے ہیں ضروریات دین۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، توحید کے بعد عقائد کے بیان میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے نا تصدیق قلبی کا نام ہے، بنیادی طور پر الایمان بالتصدیق۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان هو التصدیق، کہ ایمان کیا ہے؟ وہ تصدیق ہے، کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اس کی تکمیل تصدیق کی جو ہوتی ہے وہ اقرار باللسان سے ہوتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور محدثین کرام کی اصطلاح میں وہ تصدیق بالقلب کو ایمان کہتے ہیں اور اقرار باللسان کو وہ اسلام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصدیق قلبی فعل قلب ہے، یعنی دل کا کام ہے، اور دل کا جو کام ہے اس کی اطلاع ایک تمدن کو کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے کہ یہ مومن ہے۔ تو اس تصدیق کے ظاہر کرنے کا نام اسلام ہے، کہ بندہ مسلم اس وقت مانا جاتا ہے جس وقت جو تصدیق اس کو حاصل ہے اس کا وہ اظہار کر دیتا ہے۔ اقرار باللسان کو وہ اسلام کہہ رہے ہیں اور تصدیق بالقلب کو وہ ایمان کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح، اور یہ بات چونکہ محدثین کے ہاں ایک بڑی بحث ہے
اور محققین نے اس پر بہت بڑا کلام کیا ہے، محدثین کے ہاں، متکلمین کے ہاں، کہ اسلام اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اکثر محدثین تو ان کو آپس میں مترادف مانتے ہیں، ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے، البتہ اس کے اندر فرق بنیاد ایمان تصدیق قلب کو کہتے ہیں اور اس کے اظہار کا نام اسلام ہے۔ یہ اس کی ایک سادہ جو تشریح ہے اور بہت سے اقوال کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان بالرسول کا مقام کیا ہے اور رسول اعظام کے ساتھ ایمان کا کیا مقام ہے، کیا اس کی حیثیت ثانوی ہے کہ ایمان باللہ حاصل ہو گیا تو اب یہ اصل ہے، اس پر نجات کا دار و مدار ہے، اور جیسا احادیث میں بھی آیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پا گیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصل عقیدہ ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی جو ہے یہ مرکب نہیں ہے، تصدیق جو ہے یہ بسیط چیز ہے، ایک کیفیت ہے اور یہ بسیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف کہنے کی حد تک تو اس کے اجزاء کا ہم ذکر کرتے ہیں، مثلا ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالآخرہ ہے، اس کو گنواتے ہیں جب ہم ضروریات کو اور اصول دین کو، اس وقت ہم ان کو بطور اجزاء کے یا ارکان کے ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ بھی رکن ہے اس کا، یہ بھی رکن ہے اس کا، یہ بھی رکن ہے اس کا۔ لیکن جب اس پر تصدیق کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے تو وہ جز جز کی تصدیق نہیں ہوتی، وہ بسیط ہوتی ہے، ایک جیسی تصدیق ہوگی۔ تصدیق کے اندر یہ اجزاء نہیں ہوتے، تصدیق کے اندر مجموعی طور پر کیفیت یہ ہے کہ وہ سب چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اب اس کو ایمان کو محققین کے نزدیک، اور اس پر اجماع ہے سب محققین متکلمین کا بھی، کہ ایمان جو ہے یہ بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایمان باللہ ہی ایمان ہے، اور ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخرہ، ایمان بالملائکہ، یہ تمام جو ہے یہ اس کے دیگر آگے اس کے تفصیلات ہیں، تو ایمان باللہ ہو گیا تو بات مکمل ہو گئی۔ اگر کوئی ایمان بالرسول نہیں بھی رکھتا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جو اس کی نجات ہو سکتی ہے، اس کو اجر مل سکتا ہے، وہ آخرت میں اپنے اچھے اعمال سے وہ اس کو جگہ مل سکتی ہے۔ تو یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں ایک اور عنوان سے واضح کر چکے ہیں، آج پھر چونکہ یہی بات سامنے آ گئی تو پھر آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں کہ ایمان اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ایمان بالرسل کا مقام یہ ہے کہ ایک تو ہیں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جو مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، اور سب انبیاء کے قائد ہیں، رسول اعظام کے قائد ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ ان کے مقامات عالیہ ہیں۔ سب نبیوں کو جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جو میثاق انبیاء ہے اس کے اندر جس بات کا ذکر ہے، لیکن رسول اعظام اور انبیاء کرام پر ایمان کا یہ حال ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صرف کسی ایک نبی کی تکذیب یا اس کا انکار، کسی بھی اللہ کے ایک نبی کا انکار جس کا بیان قرآن میں آ گیا اور حدیث پاک میں آ گیا، اللہ کے ایک نبی کی نبوت کا انکار یا رسول اعظام میں سے کسی کی رسالت کا انکار، وہ کہتا ہے میں سارے دین کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اس کی ذات و صفات کو مانتا ہوں، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، حی و قیوم مانتا ہوں، مطلق و وسیط مانتا ہوں، دائم و باقی مانتا ہوں، میں اس کی ساری صفات کو مانتا ہوں، اس کی ذات کو مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، میں اس کو الہ مانتا ہوں۔ بس میں حضرت الیاس کو، معاذ اللہ، حضرت الیاس کو نبی نہیں مانتا جس کا بیان قرآن نے کیا۔ میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا۔ یہ میں بطور مثال بات عرض کر رہا ہوں۔ تو دین اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے لیے ایمان باللہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ جو الیاس علیہ السلام کو نہیں مانا، یونس علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، یوسف علیہ السلام کو نہیں مانا، اور صالح علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ سارا دین نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ ایمان ہے بسیط، رہے گا کسی کے پاس تو سارا رہے گا، جائے گا تو سارا جائے گا۔
ایمان کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اجزاء نہیں ہوتے کہ وہ کہے گا جناب ایمان کوئی 5 کلو 10 کلو کی چیز ہے تو ایک پاؤ نہ مانا جائے اس میں سے، تو آپ کس طرح کہتے ہیں جی کہ باقی 9.25 کلو جو ہے وہ بھی جاتا رہا؟ اس لیے کہ اس کی تجزی ہوتی نہیں. تصدیق قلبی ایسی چیز ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جس کی تجزی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جس بندے کے قلب میں اس کے کسی نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو جب اس کا ایمان جاتا رہے گا، نکلے گا وہ دین سے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایمان ایسی چیز کو بنا دیا ہے اور مقام اس کا ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں اس کے دل میں پھر اللہ بھی نہیں رہتا. جس میں کوئی نبی نہیں رہتا، ملائکہ مثلا قرآن بیان کر رہے ہیں من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں کہا میں تو سارے ملائکہ کو بھی مانتا ہوں، الملائکہ سب کو مانتا ہوں میں، حضرت جبریل امین کو نہیں مانتا، حضرت میکائیل کو نہیں مانتا معاذ اللہ، یا کہا حضرت اسرائیل کو میں نہیں مانتا، یا حضرت اسرافیل کو نہیں مانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کہ میں ایمان بالرسل سب میں اس کا قائل ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. تو معاذ اللہ ایسے شخص کو کوئی بھی دین جاننے والا اور قرآن و سنت سے واقف کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ بندہ جو ہے ملک الموت کا انکار کر رہا ہے، ان کے وجود کا ہی ان کی تصدیق نہیں کر رہا تو یہ بندہ مومن ہے. کیوں کہ باقی سب تو ایمان اس کے پاس ہے، ایسا نہیں. اس لیے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ نبی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں، ضروریات دین جن پر ایمان لانا ضروری فرما رہے ہیں، ملائکہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، اور کتابوں کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. کتب پر ایمان لانا، تورات، زبور، انجیل، صحف جن کا ذکر آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس لائے ہیں، اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہے اس کو کہتے ہیں ضرورت دین، یہ ضروریات دین میں سے ہے اور یہ دین کی اصل ہے، یہ بنیاد ہے. تو رسول اللہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو نہ مانا جائے، آپ کو مانا جائے لیکن اس کو نہ مانا جائے، تبھی بندہ مومن نہیں رہتا، مسلم نہیں کہلا سکتا. تو کہاں یہ مسئلہ کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ کو ہی نہیں مانتا، اور کوئی سکالر جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، بعض خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بات تذکرہ ایک بڑی مشہور کتاب گزری ہے، اس میں ایک زمانے میں عنایت اللہ مشرقی نے بھی یہ بات کہی کہ قومیں نجات پا سکتی ہیں بغیر رسول پر ایمان لائے کے، اللہ کے آخری رسول پر ایمان لائے کے بغیر. تو علماء کرام نے سخت نقد کی اس پر اور اس کا جواب دیا ہے. آج کے دور میں بھی بعض ایسے مفسد فسادی جن کی عقل میں فکر میں فطور ہے اور ان کے فاتر العقل کہوں یا میں یہ کہوں کہ ان کے علم میں تذبذب ہے، یقین کے اندر خود تذبذب ہے، مذبذبین میں سے ہیں وہ لوگ. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، آج بھی وہ کہتے ہیں ایمان بالرسول کے بغیر نجات ممکن ہے. کیوں کہ ان لوگوں نے ہمارے رسول کو نہیں مانا تو اب کیا ہوا، وہ کسی نہ کسی رسول کو تو مانتے ہیں. تو جب ایک مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ وہ پہلے رسولوں کو نہ مانے تب بھی وہ مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، تو پھر کسی اور رسول کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کیسے کوئی مسلمان رہے گا، جو کہ ان سب نبیوں کے نبی ہیں، سب رسولوں کے رسول ہیں. اور جب رسولوں سے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اور انبیاء سے عہد و میثاق کر رہا ہے تو سب سے پہلے میثاق بھی انہی سے فرما رہا ہے. اذا اخذنا من النبیین میثاقہم، یاد کیجیے حبیب اس وقت جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، من کا، حالانکہ آپ بعثت کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جب میثاق کا ذکر ہو رہا ہے تو خطاب میں سب سے اول ہے. من کا، آپ سے بھی لیا ہے. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بہت بڑا بھاری عہد لیا ہم نے، آپ سے لیا، نوح علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے، سب سے عہد لیا ہم نے اس پیغام کے پہنچانے کا، دعوت توحید کے پہنچانے کا، ان کے پاس جو احکامات ہیں ان کے پہنچانے کا، یہ عہد ہم نے ان سے لیا ہے۔ لیکن سب سے مقدم کس کا ذکر کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کا، آپ سے۔ اور مفسرین کرام اس پر متفق ہیں، متقدمین سے لے کر متاخرین تک، کہ اس میں نبی پاک کی عظمت بھی ہے، اور سب سے پہلے ذکر کرنے میں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ہے، پھر یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قبولیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی امت سب سے بڑی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین اس لیے بھی آپ کو مقدم ان انبیاء سے جو آپ سے پہلے تشریف لائے ہیں، رسول اعظام جو پہلے تشریف لائے ہیں، ان سے عہد کا ذکر کرتے ہوئے خطاب نبی کریم علیہ السلام، چونکہ مخاطب حضور ہیں، پہلے آپ کا ذکر کر دیا۔ لیکن تمام مفسرین کرام نے، کسی نے بھی اس بات کو نہیں چھوڑا، یعنی متقدمین میں سے میں ابن جریر رحمہ اللہ سے لے کر، ان کی تفسیر سے لے کر، اگر متاخرین میں آپ کے سامنے حضرت علامہ محمود آلوسی کا نام لوں، صاحب تفسیر روح المعانی کا، تو ان تمام تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، سب نے یہ لکھا کہ مقدم ذکر کرنے میں تعظیم بھی ہے، عظمت بھی ہے، کہ سرکار دو عالم کی عظمت کے پیش نظر اور مخاطبہ کے پیش نظر آپ کا ذکر پہلے کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اول ہے، اول نبوت نبی کریم علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میثاق کے ساتھ جس میثاق کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس میں یہ بتا دیا کہ سب انبیاء کرام سے یہ میثاق لیا گیا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کی رسالت پر، ان کی نبوت پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کریں۔ تو اس لیے اصل نبوت اور اول نبوت ہے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کی، اس لیے مخاطبہ کی وجہ سے بھی، خطاب کی وجہ سے بھی من کا کہا گیا، اور عظمت کی وجہ سے بھی من کا کہا گیا، اور حقیقت کے اعتبار سے جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی اس پر موجود ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے سب سے اول نبوت مجھے عطا فرمائی، میں نبوت میں، خلقت میں، وجود میں سب سے مقدم ہوں، اور بعثت میں سب سے آخر ہوں میں، یعنی میں خلقت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اور نبوت کے اعتبار سے میں پہلا نبی ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے میں آخری نبی ہوں، کہ رب تعالیٰ نے ظہور میرا سب سے بعد میں فرمایا، اور نبوت کی اصل ہونے کے اعتبار سے مجھے رب تعالیٰ نے نبوت سب سے پہلے عطا فرمائی ہے، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ اب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ابھی ان کے جسد کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ کنت نبیا، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حقیقت کے اعتبار سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو جو خطاب فرمایا گیا اس لیے کہ آپ پہلے نبی ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کو من کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ تمام تفاسیر کے اندر یہ مضمون بھی موجود ہے۔ اچھا، تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ لوگ جو یہ موقف اختیار کریں گے کہ ایمان بالرسل یا ایمان بالرسول اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اہمیت یہ ان لفظوں میں تو کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے، لیکن عملاً جب دوسری قوموں کو ایمان بالرسول یعنی کہ جو قائد المرسلین ہیں ان کی رسالت کے اقرار کے بغیر بھی ان کو ایمان کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے، تو یہ مفہوم ہوگا کہ ان کے نزدیک ایمان بالرسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان باللہ کہا لا الہ الا اللہ یہ کام آنے والی چیز ہے کہ الہ کو وہ مان رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان بالرسول کے بغیر بھی اور انکار کے باوجود بھی وہ لوگ نجات کا ان کے پاس سرمایہ ہو جائے گا۔ یہ وہ فکر ہے جو قرآن پاک کے اور احادیث مصطفیٰ کے اور دین اسلام کے قطعی طور پر خلاف ہے، اور یہ رسالت و نبوت کے عقیدہ کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اس عنوان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور
قرآن پاک نے اس بات کو کہا ہے کہ من یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، کوئی گروہ بھی جو محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن مقدس کا واضح طور پر یہ اعلان ہے، اور یہ لوگ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو جو کچھ تھوڑے حرف شناس ہو وہی کو جاننے کے اور اس کو اپنے آپ کو دعویٰ کر بیٹھتے ہو کہ ہم جناب اس پر اتھارٹی ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں؟ تو مخاطبہ دیکھیے قرآن کا، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ان کو ہدایت یافتہ مانو گے اور ان کو نجات کی بات کہو گے کہ جن کو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا جن کو گمراہ فرما رہا ہے؟ اور من یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے جن کو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے گمراہ کیا، تو کیسے کوئی ان کو راہ پر لا سکتا ہے اور کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ نجات ان کو حاصل ہو جائے گی؟ یہ کس طرح کہتے ہو؟ اس لیے کہ خاص طور پر یہود و نصارہ کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا جناب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر بھی نجات والے ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دنیا میں جو جن سے کچھ مفاد لوگ وابستہ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسی باتیں ان کو کرنی آتی ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سوء ظن سے بچائے۔ لیکن قرآن مقدس نے واضح طور پر اس پر اعلان کر دیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کے احوال دیکھو، نہیں دیکھا آپ نے ان کو کہ یہ کتاب والے کہلاتے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور ایمان کس پر لاتے ہیں؟ طاغوت پر۔ اور یہ کس بات پر خوش ہیں؟ ان کا طریقہ عمل کیا ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں کفار کو یہ زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں مومنوں کے مقابلے میں، اور پھر ان کو یہ کہا جائے کہ جناب وہ کتاب والے ہیں۔ فرمایا ہے تو یؤمنون بالجبت والطاغوت ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اور یہ فکر جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شفا شریف میں متن کے اندر بھی اور شرح شفا میں علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے، اور شرح شفا میں علامہ علی بن سلطان القاری جو احناف کے بڑے جج عالم دین ہیں، جسٹس ہیں، انہوں نے بھی یہ فرما دیا کہ اس بات پر تو امت کا اجماع ہے کہ یہود و نصارہ کے کفر میں جو شک کرے گا وہ تو خود دین سے نکل جائے گا، وہ دین سے خارج ہوگا۔ اس لیے کہ جب اللہ احکم الحاکمین جل وعلا یہ ارشاد فرما چکا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اس وقت اس قسم کی بات کرنا اور یہ کہنا کہ ایمان، یہ ہوتا ہے رسول اعظام کے بارے میں ایمان، نبوت پر ایمان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس ایمان کی اہمیت کو گھٹانا اور خفیف کرنا، اور اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں کیا واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے فرق کیا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، کیا مطلب کہ ایمان باللہ اور اللہ کے پر عقیدے کو، ایمان کو رسول اللہ پر ایمان سے الگ کر کے دیکھا کہ یہ وزن پا جائے گی یہ بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں جو اس قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اعظام کے درمیان اور خاص طور پر رسول معظم جناب محمد رسول اللہ
اور ایمان باللہ، اس کے درمیان فرق نہ کرنا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہ کریں. کیوں؟ کوئی لازم سمجھیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید سمجھائے گا کون؟ عقیدہ توحید کا بیان جو ہے وہ تو رسالت پر موقوف ہے. رسول نہیں آئے گا تو کیسے عقیدہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو اپنے اپنے انداز سے. ایک آدمی اگر توحید کو خود اپنے انداز سے مانے گا تو اس کی توحید کیا ہوگی؟ اس کی توحید تو ہوگی کسی نے اس کو جسم مانا ہوگا اس کا. کوئی کہے گا کہ میں تیرے بال سنواروں، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں، میں تیرے کپڑے سیدھے کروں، میں تیری خدمتیں کروں. کوئی اس کے جسم مانے گا، کوئی اس کی صورت تسلیم کرے گا، کوئی اس کو کسی بت کی صورت میں مانے گا، کوئی کسی طرح مانے گا. بندگان خدا جب تک وہ ذات مطلق جو حقیقت الحقائق ہے، علت العلل ہے، جب تک وہ خود نہ بتائے کہ میں کیسا ہوں تب تک اس کو کیسے کوئی پہچانے گا؟ جو جسم سے پاک ہو، جس کی تشبیہ نہ ہو، مشابہ بھی کوئی چیز نہ ہو. آپ کہتے ہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جی وہ ہے ایسی ہے، وہ سامنے نہ بھی ہو، غائب ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں بس ایسی ہے. تو جو جس کے لیے کوئی ایسا بھی نہ ہو اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں عقیدہ توحید اور ایمان باللہ موقوف ہے بیان رسالت پر. نبی نہیں ہوگا تو خدا کی سمجھ کیسے آئے گی؟ سب سے کامل، قطعی، یقینی، سچا ذریعہ اللہ کو جاننے کا ہے ہی رسول. کیوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود نہیں بتاتا، ذات مطلق اپنا راز جسے خود نہ دے، تو اپنے طور پر جس کا اس سے قطعی و یقینی رابطہ نہیں ہے، وہ تو اندازہ حاتب لیل ہے. وہ رات کو ٹامک ٹوئیاں مارنے والے کی طرح ہے کہ وہ رات کو جیسے سفر کرنے والا اس کے پاس روشنی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ضرورت پڑتی ہے نبی کی؟ یہ ضرورت نبوت کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جسے رب تعالیٰ اپنے سچے پیغام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، سبحان اللہ. اور اس پیغام کو اس کی ذات تک نہیں رہتا، اس پیغام کو آگے پہنچانے کا بھی اسے حکم فرماتا ہے. اور یہ اس کا رابطہ پیغام دینے کا صاحب وحی ہوتا ہے وہ، اور یہ پیغام اس تک آنا اور اس کا پیغام کو آگے پہنچانا، یہ اس کا خالق کے ساتھ جو رابطہ ہے یہ قطعی و یقینی ہے، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نبی. اور جانیے کہ یہ ایک وحی کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک خفیہ روشنی ہے، لائٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی طرف فرماتا ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں وحی کی. یہاں چونکہ ابھی وحی پر صرف یہ پروگرام نہیں ہو رہا، لیکن صاحب وحی کے لیے ہو رہا ہے. نبی اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کی طرف سے جس کو سچا پیغام آتا ہے اور اس کے پیغام کا حامل ہوتا ہے، اور اس پیغام کو پھر وہ اللہ کی مخلوق تک، اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے، جیسے اللہ حکم الحاکمین جل وعلا اس کو ارشاد فرماتا ہے. جو کسی علاقے کے لیے ہو، کسی خاص زبان کے لیے ہو، کسی خاص ماحول کے لیے ہو، یہ آگے اس کی تعریفات میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سب انبیاء کی لیے یہ تعریف کی بات عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر جناب صغیر احمد صاحب موجود ہیں پیٹر برو سے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مولانا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں نعوذ باللہ اور ان کی سنت کو نہیں مانتے، کہ سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ اس چیز کو دریا برد کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں. ان کے والے سے تھوڑی سی ان کی تعریف بتا دیں کہ جو بذات دعائیں مان کر کرتے ہیں لیکن سنت کے بالکل انکاری، کہتے ہیں ہمارے قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے. تو ان کے جو عقائد اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ صغیر احمد صاحب، آپ نے پیٹر برو سے ہمیں جوائن کیا. محترم ناظرین کرام، آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن کر دی گئی ہیں. آپ تمامی احباب اپنے جو بھی سوالات ہوں آپ ٹیلی فون کال کر کے ہمیں پیش کریں. انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کے تمام سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. جی قبلہ شاہ صاحب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسی ہستی جو ہے، پوری عالم کا جو نظام ہے، بنی نوع انسان کی جو ضرورت ہے،
اس کو توحید کی معرفت، یہ آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں بھی ارشاد ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام مفسرین کرام نے یعبدون کو کی تعریف کی ہے کہ اس کی پہچان کے لیے، اللہ احکم الحاکمین کی معرفت کے لیے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جن و انس کو پیدا فرمایا، جنوں کو اور انسانوں کو پیدا فرمایا کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ یہ معرفت موقوف ہو گئی، کیوں؟ کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ کسی جسم کے ساتھ کسی معین مقام پر موجود ہوں اور وہ مقام مشکل ہو، بڑی بلندی پر ہو، چڑھ کے جانا پڑے پہاڑوں کے اوپر، تو بھی کہا جائے کہ جہاں جو پہنچ جائے گا اس کو اللہ مل جائے گا، تو یہ بھی کوئی صورت ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ جائیں گے وہاں پہ، اس رسے کے ساتھ اس پر چڑھ جائیں، مشکل ترین راستہ ہو تو اس پر لپکتے چپکتے اس کی طرف چلے جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا لامحدود ہے، بے قید ہے، مطلق ذات ہے، جسم سے پاک ہے، اور لا مثل لہ لام ہے، لیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی کوئی مثال نہیں، تشبیہ نہیں، منزہ ہے تو مبرہ ہے، جسم سے پاک، صورت سے پاک، شکل سے پاک، وقت کسی قید سے پاک، جہت سے پاک، سمت سے پاک۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ انسان کے پاس کتنے ذرائع ہیں کسی چیز کو پہچاننے کے؟ حواس خمسہ ہیں۔ انسان کے پاس جو آلات ہیں، انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو پہچاننے کے، وہ تو حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ کی رسائی اللہ تعالیٰ جل شانہ تک ہے ہی نہیں۔ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ محسوس ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کسی بھی محسوس چیز کو دیکھتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ محسوس نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کانوں سے سنا جائے، آنکھوں سے دیکھا جائے، منہ سے چکھا جائے، لمس کے ذریعے ٹکرایا جائے کہ اس سے کہ بندہ محسوس کرے گی اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ہے، تو نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے۔ احکم الحاکمین جل وعلا کی تو مثال یہ سب کو سمجھ آتی ہے کہ حواس سے کی رسائی سے بلند و بالا ہے، لیکن شاہ صاحب کی بلا ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود ہیں سلمان بھائی برمنگم سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علامہ جلائی صاحب آپ کی بارگاہ میں، اور شاہ صاحب السلام علیکم، سلمان بات کر رہا ہوں برمنگم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بس شاہ صاحب سے میں نے 3-4 سوال کرنے تھے، چھوٹے چھوٹے سے، آپ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ جی پہلا سوال شاہ صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کا ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک حدیث سے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مفہوم ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان دن میں کافر ہوگا اور شام میں ایمان کی حالت میں ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا، پوری حدیث تو یہ ہے کہ امت مسلمان کہ جو ہیں وہ 4 طبقوں میں ہوں گے، دن میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر، اسی طرح سے۔ نیکسٹ کوسچن سوال میرا یہ تھا کہ عمل کا ایمان کی حالت سے کیا، ایمان کے ہونے میں اس کا، اور عملی طور پہ جو انسان عملی طور پہ جو کام کرتا ہے اسلام کے اندر، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اوکے۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے میرا چوتھا سوال تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ نکاح سنت ہے، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت کو کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ تھوڑا سا آف دا ٹاپک سوال ہے میرا، لیکن میں چاہتا کہ کر لوں، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سن بھی لیں۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان بھائی، آپ نے برمنگم سے ہمیں جوائن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی قبلہ شاہ صاحب۔ جی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا تک حواس خمسہ انسان کے پاس، حواس ظاہری، حواس باطنی بھی ہیں اور حواس خمسہ ہیں وہ بھی، ان کی بھی رسائی جو ہے احکم الحاکمین جل وعلا تک نہیں ہے۔ یعنی حواس عشرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان حواس خمسہ ظاہری کے حواس خمسہ باطنی بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی وہم سے کوئی بندہ وجدان سے بھی اللہ احکم الحاکمین جل وعلا تک رسائی نہیں پا سکتا۔
تو ذریعہ کیا ہے؟ ضرورت نبوت پر میں یہ عنوان جو ابھی میں جس طرف جا رہا ہوں، لوگ یہ سمجھیں کہ نبی کی ضرورت کیا پڑتی ہے. تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین تک پہنچنا فرض ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا فرض ہے، اس کی پہچان ضروری ہے. اور پہچان کے لیے ہمارے پاس جو آلات ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ اس تک پہنچنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں. تو کیسے پہنچا جائے گا؟ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، یہ ٹیبل ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں، جس کے ساتھ کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. یہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایم خان صاحب موجود ہیں بریڈ فورڈ سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جلالی صاحب، میں اس رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، بے مثال رب کا، جس بے مثال رب نے آخری نبی مکے سے ظاہر فرمایا اور مدینے سے ظاہر فرما کے اس کے نور کا اتنا غلبہ عطا فرمایا سبحان اللہ کہ سید عرفان شاہ صاحب جیسے کی زبان کو اس نور کی ٹھنڈک پہنچا دی. سبحان اللہ. اور اس نور کی ایسی نورانیت عطا فرمائی کہ سننے والوں کے دلوں کی مردہ دلی کو اللہ نے پھر اس نور کے صدقے میں ایک بہار عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو حضور میں اسی نور کی کیفیت میں ہی شاہ صاحب سے کچھ چند مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے اللہ نے اس عظیم سکالر کو اللہ نے بڑا اللہ مقام عطا فرمایا. کتنے پیچیدہ مسائل ہوں تو پھر بھی انشاءاللہ یہ بیان فرمائی دیتے ہیں الحمدللہ. حضور سب سے پہلا مسئلہ یہ پوچھنا ہے جی، رسالت کے بارے میں بعض دفعہ ہمارے علماء کرام کو شبہ پڑ جاتا ہے، وہ شبہ ڈالتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم کی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا عالم تو شیطان تھا، اس کو بھی شبہ پڑ گیا. آدم علیہ السلام سے پہلے جو شبہ پڑ گیا، تو بعد میں جن لوگوں شبہ پڑا، کیا وجہ ہے؟ بھیجنے والا اللہ، وہ آنے والے محمد رسول اللہ، اور راستے میں جو ناپنا تولنا شروع کرتے ہیں، تو یہ توحید باری پر کچھ اعتراض ہو جاتا ہے یا انسان اپنی عقل کا کوئی استعمال کرتا ہے؟ اس بارے میں ذرا. تو جو دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عطا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان بخشی کہ آپ نے مچھلی بھونی، وہ بھونی ہوئی روز مچھلی کو لے کر جا رہے تھے اور راستے میں وہ مچھلی زندہ ہوگی. اگر وہی رب مچھلی کو زندہ کرنے والا محمد رسول اللہ کو آسمانوں پر لے جائے، اور اس میں ابو جہل کی طرح کچھ لوگوں کو اگر خفکی آ جائے، اس کا علم کی دنیا میں کیا جواب ہے؟ اور دوسرا سوال، کیونکہ آپ نے علمی بات کی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر قربان جائیے، کیونکہ رسول اللہ کے دادا ہے، وہ دادا کی بھی بڑی اعلیٰ ایمان ہے پوری دنیا کے. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا کہ آپ نے چھری مبارک لی، اور جب چھری کا کانا کاٹنا، وہ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا کیوں نہ؟ اور پھر ایسا بھی سنا بزرگوں والوں علماء کرام سے کہ وہ چھری پتھر پر ماری، پتھر کاٹ دیا. آیا پتھر مشکل ہے کاٹنا یا جسم کاٹنا مشکل ہے؟ اور ایک اور سوال بھی ہے. حضور بابا فرید شکر گنج کے ایک وزیر تھے، وزیر خوراک، وہ حضور بابا فرید شکر گنج نے ان کو وزیر خوراک بنایا. تو پبلک میں سے ایک محترمہ آئی تو اس نے بابا فرید شکر گنج پر اعتراض کیا کہ حضرت جی میں نے وزیر خوراک آپ کی بارگاہ میں لگانے کے لیے بھیجا، تو اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو پھر وہ بزرگ، وہ جو وزیر خوراک تھے، انہوں نے کھانا جمع کرتے رہے، وہ جتنا جمع کیا وہ کھانا خراب نہیں ہوا. ہم فریج بھی رکھتے ہیں اور ایک ہفتے سے اوپر ہو جائے تو فریج میں خراب ہو جاتا ہے. اور بابے فرید شکر گنج کا اگر وزیر ہے، اس کا کھانا نہیں خراب ہوتا. وہ ہمارے ملک مسلمان ملکوں کے وزیر تو پورا ملک کھا جاتے ہیں، نہ ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، بہت شکریہ، میں تبدیلی آتی ہے. بہت شکریہ ایم خان صاحب آپ کا. آپ کے سوالات ہم تک پہنچے، انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو کریں گے، ضرور کریں گے. جی قبلہ شاہ صاحب. جی
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حواس ہمارے پاس موجود ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ یا باطنہ، جی، ان کی رسائی اس تک نہیں، اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کو پانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو انسان کو جس چیز کا مکلف بنایا جائے، ظاہر ہے جس کی وسعت نہیں ہے اس کو تو مکلف ہی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کی وسعت سے باہر تو وہ مکلف بناتا نہیں، تکلیف دیتا نہیں، پابند نہیں فرماتا. تو کیوں جن کو پیدا معرفت کے لیے کیا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں معرفت کے ذاتی طور پر، تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور نبوت کا منصب رکھا ہے، رسالت کا منصب رکھا. یہ ہے ضرورت اس کی کہ ایک ان بندوں میں سے ایسا رجل کامل اور انسان کامل ہو، اور ایسا پاک باز ہو، اور ایسا معصوم ہو کہ جس کا دل اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی وحی کا محبت بن جائے، جہاں وحی اتر سکے، اور اس کے اندر لباس بشری میں ہے، وہ انسان ہے، کیونکہ انبیاء انسان ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو چنا. وہ انسان ہیں، ان کو رجل بھی فرمایا، انسان بھی فرمایا، بشر بھی فرمایا، لیکن ان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کا تحمل کرتے ہیں اپنے دل کے اوپر. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے نبی پر وحی فرماتا ہے، وحی کا امتیاز ہے، جیسا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تمہارے جیسا ہوں، بشر ہوں، اور تم دیکھتے ہو. بشر کا ایک معنی ظاہری طور پر اس کا چہرہ بشرا بھی ہوتا ہے، دیکھ رہے ہو، اس میں کچھ فرق نہیں پاتے تم. لیکن فرق اور امتیاز میرا یہ ہے کہ تم لوگ تو شاید کسی جن کا بھی سامنا نہ کر سکو، کسی فرشتے کا سامنا نہ کر سکو. کسی نوری کو اگر دیکھو، جی سورج کو ہی دیکھو، آنکھیں چندی آ جائے تمہاری. چاند کو اگر دیکھو تو محو مستغرق ہو جاؤ. اور اگر خدا کی مخلوق نوری مخلوق ہے، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو گنگ ہو جاؤ، حیرت میں آ جاؤ. ہو سکتا ہے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھو تو اسی وقت سانس ہی نکل جائے، ختم ہو جائے. جنات اس کی مخلوق ہے ناری، صرف غیب ہے، وہ اپنے وجود کے اعتبار سے ناری مخلوق ہے. اس کو دیکھتا ہے بندہ، تحمل نہیں کر سکتا، گھگی بن جاتی ہے بندے کی. جی دانت کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. ابھی رب کو نہیں دیکھا، اس کی مخلوق میں سے صرف ایک ناری مخلوق کو دیکھا. انسان کی طاقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے یہ بھی اندازہ نہ لگانا ان ہونکوں کی طرح یا احمقوں کی طرح کہ اگر میں تمہیں نظر آتا ہوں کہ تو جناب آپ سمجھو جی من کل الوجوہ نبی ہماری طرح ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر اس طرح ہوتا تو یوحی الیہ، مجھ پہ وہی آتی ہے. اور سرکار کا امتیاز ہے وہی کا، یہ دیکھیے کہ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یہ وحی، آپ کے سینہ اقدس پر نازل کی گئی. اور بڑا کمال ہے اس کا کہ آپ اس کا تعامل فرماتے ہیں. لیکن اس وقت میں بات صرف نبوت پر کروں گا اور نبی پر کروں گا. سب انبیاء پر وہی آتی ہے. نبی کی تعریف ہی یہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک ہیلی فیکس سے بھائی موجود ہیں، رفیق صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام سر، میرا مودمانہ السلام شاہ صاحب سے اور آپ کے. ہاں میرا ایک چھوٹا سوال ہے. سوال یہ کہ نبوت کے بارے میں کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، صرف اللہ پر نہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر بھی. اور یہ تو ہمیں بتایا گیا، لیکن جو جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو میسج یہ دیا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اور اگر آپ
اپنی زندگیوں میں انہیں اسے پالو تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں کہ اگر جو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا داؤد علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان اپنی امتوں میں چل بسے، اگر انہوں نے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ایمان نہیں لایا تو وہ اپنے ہی ایمان میں یعنی کہ اس مذہب میں بھی خارج نہیں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک. یہ چھوٹا سا سوال ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رفیق بھائی آپ کا، ہیلی فیکس سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. جی قبلہ شاہ صاحب. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حواس جو ہیں ان کی رسائی جب نہیں ہوگی تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ایمان باللہ کا ہر ایک کو پابند کیا، اور اللہ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور رضائے الہی کے لیے کوشش کرنا. جتنی طاعات ہیں، عبادات ہیں، جتنی بندگی ہے وہ تو رضائے الہی کے لیے ہے، اللہ کی رضا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا. اچھا، مرضی الہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حواس سے ہم پا ہی نہیں سکتے. ہمارے حواس ہمیں کبھی، دیکھیں ایک ٹیبل ہے جس پر ہم بیٹھے، اس کی رنگت یہ بتا رہی ہے، آواز کان سن رہے ہیں، اس سے ایسی آواز آتی ہے. اس کی رنگت سیاہ ہے، آنکھ یہ بتا رہی ہے. اس کے اوپر جو وارنش ہے، رنگ ہے، اس کی خوشبو کیسی آتی ہے، یہ اس سے ناک سے یعنی شامہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں خوشبو کیسی آتی ہے. یہ سب باتیں ہیں. اس کے ساتھ ٹکرا جائے، ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو اس سے لمس بھی بتاتی ہے کہ وجود ہے اس کا کچھ. ٹھیک. لیکن اس کے وجود پر اللہ راضی ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیوار ہے، کوئی مکان ہے، حس ہمیں، حواس ہمیں یہ سب صورتیں بتاتے جائیں گے، لیکن اس کے وجود پر اللہ تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ جو ہے وہ اس کی مرضی کیا ہے اس کے بارے میں یہ کیسے معلوم ہوگا جب تک وہ خود نہ بتائے؟ بے شک بے شک. تو مرضی مولا تک پہنچنا، اور پہنچنا بھی اس جامعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یقیناً یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً معاذ اللہ جو کر رہا ہوں یہ کام کروں گا تو اس پر وہ ناراض ہے. ٹھیک. اور یہ بات بھی ایسی نہیں کہ سال کے اندر کوئی ایک عمل ایسا ہو جس کے بارے میں بتایا جائے، نہیں، ہر سانس، ہر لحظہ پر ایک پوری اتھارٹی کے ساتھ ایک ہستی بات کرے کہ ہر لحظہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کس بات پر اللہ راضی ہے اور کس بات پر ناراض ہے. اتنے قطعی رابطے کے ساتھ کون سی ہستی کلام کرتی ہے؟ وہ کلام کرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اس سے رابطہ فرماتا ہے، اس کو وحی عطا فرماتا ہے، اور ہر فعل پر، ہر قول پر بندوں کے لیے جس بات پر وہ ناراض ہے وہ بھی نبی کو بتا دیتا ہے، اور جس چیز پر وہ راضی ہوتا ہے وہ بھی نبی کو بتا دیتا ہے، اور پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ تو میرا نمائندہ ہے، میرے بندوں کو بتا دے اس قول میں میں راضی ہوں، اس فعل میں میں راضی ہوں، اس بات کے تسلیم کرنے میں میں راضی ہوں، اس کے انکار کرنے میں میں راضی ہوں. تو وہ ہر رضائے الہی بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ وہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جس پر اللہ کی رضا کی خبر موقوف ہو اس ہستی کے بغیر کوئی بندہ خدا کی طرف عقیدہ رکھ کیسے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جا کیسے سکتا ہے؟ جی قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ حافظ صاحب برمنگھم سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قبلہ جلالی صاحب اور حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موصلی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام جو ہے وہ پیش کر فرما رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو کا ملکہ اور جو علم کا خزانہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کے پاس ہے وہ برطانیہ میں کسی عالم دین کے پاس وہ نہیں ہے کہ جب بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو سوال میرا یہ ہے مختصراً کہ
پاکستان میں ایک مفتی صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت عالم دین ہے، انہوں نے ایک مسئلہ ایک اخذ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. ٹھیک. تو ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ. یہ سمجھ لگ گئی آپ کا سوال. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 40 سال بعد ملی یا آپ کب کے نبی ہیں؟ اس پر انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب ضرور کلام فرمائیں گے. تمامی احباب آپ سوال پیش فرمائیں اور اس پر دلائل جو ہیں وہ انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب پیش فرمائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جی قبلہ شاہ صاحب، آپ ضرورت نبوت کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو فرمائیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ منصب عظیم ہے جو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اور اس کے بندوں کے درمیان، بنی نوع انسان کے اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے درمیان ربط ہے، ٹھیک، رابطہ ہے. یہ ذریعہ ہے اور یہ قطعی ذریعہ ہے، یہ یقینی ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے بعض بندوں کو وہ منتخب کرتا ہے، اور اس نے منتخب کیا. اور حدیث صحیح میں مسند امام احمد میں، اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، ابن حبان نے بھی اس کو اپنے اس میں صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے بندوں میں سے 1,24,000 افراد کو ایسا منتخب کیا، چنا کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرمایا، سبحان اللہ، وہ صاحب نبوت ہوئے. اور امام احمد کے قول کے مطابق ان میں سے رسول اعظام جو ہیں وہ 315 ان کی تعداد ہے. ان کو اب رسول اور نبی کا جو فرق ہے اس کے اندر نبی اس لحاظ سے عام مانا گیا کہ ہر صاحب وحی جو ہے وہ نبی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صحف اور کتب عطا فرمائی ہیں، مستقل شریعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے. ٹھیک، وہ بھی صاحب وحی ہوتے ہیں جی، لیکن مزید اس کے اندر خصوصیت ان میں یہ ہوتی ہے صاحب کتاب. صاحب کتاب ہوتی ہے. جی شاہ صاحب، اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نواز بٹ صاحب فرانس سے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں حضرت صاحب؟ جی الحمدللہ نواز صاحب. ہمیں آج فرانس والوں کو بے حد خوشی ہو رہی ہے، لفاظی بات نہیں ہے حقیقی، بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ مفکر اسلام حضرت پیر علامہ عرفان متی صاحب اور نوجوان نسل کے رہنما بانی اور حق سچ بات کرنے کے عادی آپ یعنی موجود ہیں. اور ناظرین محترم کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے دوست اور آپ کے چاہنے والے شبیر حسین ذوقی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جی اچھا جی، آج کا بابرکت اور مقدس ٹاپک نبوت کی مبارکباد دیتا ہوں. جی اور میرا سوال اس پیارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک. ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ نبوت کے حوالے سے کہ مرزا قادیانی مرتد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ان کے حواری یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عالم تھا. علامہ صاحب سے غرض ہے کہ اس مرتد کے پاس علم ناری تھا یا نوری؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر نبی تھا تو کون سا صحافہ یا کون سی کتاب لے کر آیا ہے؟ بس یہی کلیئر کر دیں مہربانی، تفصیلاً بیان کر دیں. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ نواز بٹ صاحب، فرانس سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے تمامی احباب جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے بھی بہت سلام اور بہت سی دعائیں. قبلہ شاہ صاحب، آپ ضرورت نبوت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، سوالات کی بھی الحمدللہ کثیر تعداد موجود ہے. اس کو آپ میں چاہتا ہوں مزید کیری آن کریں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہی جو ہے نا وہ تو وہ ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان ہے. اس کو شریعت کی زبان میں وہی شرعی اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے فرمایا ہے، جو پیغام خاص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے آتا ہے، اور وہ ایک دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے جو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ان کو عطا فرماتا ہے. سادے لفظوں میں یہ ان تمام
تعریفات کا نچوڑ ہے جو میں نے پیش کر دی. ٹھیک. اچھا, اب ضرورت نبوت کے حوالہ سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اس کے بغیر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مرضی, اس کی رضا, یا اس سے احکام لیں, یا اس سے کوئی ہدایات حاصل کریں, یا اس سے کوئی دستور لے لیں, کوئی منشور لے لیں. اگر وہ خود کرم فرماتا ہے سبحان اللہ, تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی کسی اس استعداد کے پیش نظر کہ انہوں نے عمل سے, اپنے علم سے, اپنے علم کے ساتھ, اور کوئی کورس ہے ایسا جس کو پڑھنے کے ساتھ یہ درجہ نبوت پر فائز ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا سراسر یہ اللہ کی مرضی ہے اور خدا کا انتخاب ہے. نبوت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں ہے. ٹھیک. شاہ صاحب یہ کام کرو, کوئی کورس پڑھو, جی, کوئی ڈگری حاصل کر لو تو آپ نبوت پر فائز ہو جاتے ہو, ایسی بات نہیں ہے. یہ چونکہ سوالات میں بھی یہ بار بار یہ سوال آیا تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ ڈیٹیل سے گفتگو فرمائیے گا. ہمارے ساتھ شبیر بھائی بولٹن سے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شبیر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضور قبلہ شاہ صاحب کو میں بہت بہت ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ترجمانی کی ہے, بہت حق بیان فرمایا ہے. میں تہہ دل سے آپ کا بہت مشکور اور شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ اہل سنت اور اہل اسلام کے اوپر تعدیر قائم رہے. آمین آمین. بس ویسے سوال تو میرے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ میں تو تحسین کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا ہے, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رسول کی بڑی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. حالیہ دور میں ہی مجھے ایک میں یہ عرض کروں کہ جو حضور علیہ السلام پیغام دیں اور وہ کنوے آگے کیا جائے تو آپ اس کی کیا تاثیر فرمائیں گے؟ میں اس سلسلے میں اگر ایک عرض کروں جو تازہ ترین ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو یہ ساری ملت اسلامیہ سنے گی اور اس کی بہت اچھی ترجمانی ہوگی. 1 جولائی سہ پیر بلیک برن جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر صدارت پیر صاحب زادہ نقیب الرحمان صاحب عیدگاہ شریف شرکت ہوئی. اللہ کی توفیق و تائید و تصدیق سے نماز عصر کی امامت کرائی اور نماز مغرب کی امامت صاحب زادہ والا شان نے کرائی. جلسہ سے واپس آ کر بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا جناب شبیر صاحب. چونکہ یہ پروگرام احباب گرامی کے اندر ٹائم بہت وقت ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے جتنے ناظرین دیکھنے سننے والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں اور آپ کے جو سوالات ہیں خصوصاً اس پر ہم گفتگو کر سکیں. شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی جو محبتیں پیش فرمائیں شاہ صاحب کے لیے, جو آپ نے محبت کا تحفہ پیش فرمایا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور مزید آپ کے سوالات پر انشاءاللہ ضرور ہم گفتگو فرمائیں گے. اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, نماز اذان عشاء کی بریک پر چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام لیے حافظ عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ابھی آپ نبوت کے حوالے سے اور ضرورت نبوت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. شاہ صاحب قبلہ, ہمارے پہلے کالر جناب صغیر احمد صاحب نے پیٹر برو سے یہ پوچھا تھا کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو تو مانتے ہیں
لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبوت کو ٹھیک ہے مان لیا، نبی پاک کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، سنت کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور بس اس کے بغیر بھی، اور اس کو اٹھاؤ ردی میں پھینکو، اس طرح کی باتیں تحقیر کرتے ہیں۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ کی تحقیر کرے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے، یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیجیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے جی کہ نبی، اللہ کے جو نبی ہیں جی، وہ وہی عطا فرماتے ہیں، اللہ کے فرامین، اللہ کے احکام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا، جی، فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں پر، مومنین پر فرض فرما دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ، آیات بینات موجود ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ شاہ صاحب اس پر ڈیٹیل سے گفتگو سنیں گے۔ ہمارے ساتھ محسن صاحب ملٹن کینز سے موجود ہیں، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محسن صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ آپ دونوں کو سلام ہو۔ ہلو جی محسن بھائی، میں نے کہا آپ دونوں کو سلام ہو۔ جی جناب۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، آپ پھر بتائیے گا کیا میں غلطی کر رہا ہوں یا نہیں۔ جی محسن صاحب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے قرآن مجید گواہ ہے کہ وہ بچپن میں بولے، یعنی کہ ان کو بچپن میں معلوم تھا کہ وہ نبی ہیں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی، شروع سے ہی جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے 40 سال دنیا کو نہیں بتایا کہ وہ نبی ہیں، جی، اور 40 سال کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نبی ہوں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ جب انہوں نے نہیں، ان کو معلوم تھا کہ میں نبی ہوں اور نہیں بتایا، اپنا کردار دکھایا کہ میرے کردار کو دیکھو، ٹھیک، اور انہوں نے اپنی نبوت کے بارے میں چھپائی رکھا کہ میں نبی ہوں اور بتایا نہیں دنیا کو، کیا اس کو تقیہ نہیں کہتے؟ کیا اسی کو تقیہ کہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر فرمائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا، آپ نے جو سوال فرمایا انشاءاللہ اس پر ضرور گفتگو کی جائے گی۔ جی شاہ صاحب قبلہ، آپ سنت مطہرہ کے حوالے سے گفتگو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نبوت کی بات میں تو تمام انبیاء کرام کے بارے میں، جس جس علاقے کے لیے، جس جس قوم کی طرف وہ آئے ہیں، ان کی اطاعت کا ان کے لیے یہی حکم ہے۔ اب چونکہ یہاں اب سوال ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے بارے میں، تو اس لیے اس پر میں خاص طور پر دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے احکام کی اطاعت کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ ٹھیک، سنت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی شرعی طور پر تعریف یہ ہے کہ الطریقۃ المسلوکہ۔ سنت حدیث کو نہیں کہتے، یعنی صرف حدیث کو نہیں کہتے، حدیث سے مراد یہ ہے کہ قول، فعل اور تقریر، یعنی جو بھی آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس سے منع نہ فرمائے تو حدیث ہو جاتی ہے۔ لیکن سنہ جو ہے وہ ایک مفہوم خاص ہے۔ سنہ نبی کریم علیہ السلام کے ان اقوال، افعال اور اعمال کا نام ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے امت کے لیے جسے بطور قانون اعلان فرما دیا، الطریقۃ المسلوکہ، یعنی وہ راستہ کہ جس پر ہمیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک راستہ جو متعین کر دیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب نبی کریم علیہ السلام جو راستہ ہمارے لیے متعین فرما رہے ہیں، جی، وہ وہی قرآن مقدس کی وحی سے بھی ایک دستور کی شکل میں آپ نے عطا فرما دی۔ جی، اچھا، وہی خفی کی صورت میں جو الحکمہ کی صورت میں آپ کو عطا فرمائی گئی، قرآن جس کو کہتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، والحکمہ وہ وہی خفی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس کی تفسیر اور تشریح عطا فرمائی ہے، اس کو حکمت کہا ہے۔ ٹھیک، اور جب کہا الکتاب والحکمہ، ٹھیک، واو کے ساتھ، جی،
تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مقدس یہ بتا رہا ہے کہ کتاب کے احکام بھی اور اس کا وہ مفہوم بھی جو رب نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے تمہارے لیے وہ قانون ہے اور اس کے وہ معلم ہے. تو اسی حکمت ربانی کے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنت جو ہے اس کا تعین فرماتے ہیں. ہمیں اس کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب حکم فرما دیا کہ رسول کی اطاعت تم پر لازم ہے، اطیعوا جیسے اپنے لیے فرمایا اسی طرح اطیعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا. تو اب اس کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے اور بے جا فرق کر رہا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ جیسے کہا کہ وہ کوئی استہزاء کہتا ہے کہ اس کو پھینکو یا فلاں کرو، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا شخص جو ہے وہ استہزاء کرتا ہے شریعت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا استہزاء کر رہا ہے، آپ کی سنت مبارکہ کا استہزاء کرتا ہے، اور ایسا شخص بڑا بدترین ملعون ہوتا ہے اور دین میں مردود ہوتا ہے. اس کا کوئی دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو دل سے سنت کا احترام بھی کرتا ہے اور سنت کو صرف ایک طریقہ نہ سمجھے. سنت وہ قانون ہے، جو شریعت کا قانون ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے شارع علیہ السلام ہیں اور نبی کریم علیہ السلام اس کا تعین فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آپ کے جو منصب ذکر فرمائے ہیں اس کے اندر جو ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو عامر بھی، ناہی بھی، اور حلال فرمانے والا بھی طیبات کو، حرام فرمانے والا خبائث کو، اور تمہارے بوجھ ہلکا کرنے والا، یہ مناسب وہ عطا فرمائے ہیں کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنا بھی نبی کریم علیہ السلام کی ضروری ہے. قرآن مقدس سے نبی پاک علیہ السلام کے قول و فعل کو یہ حجیت عطا فرمائی گئی اور یہ بطور دلیل اس کا جو یعنی ایک اتھارٹی آپ کو جو عطا فرمائی گئی ہے اس کا بیان قرآن مقدس نے خود فرما دیا. اس لیے ایسے لوگ بدترین مغالطے میں ہیں، اور اگر وہ بنیت اس کے ساتھ ہیں تو بدترین مردود لوگ ہیں. دین اسلام میں ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ شریعت کے باغی ہیں. اور دین اسلام یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بلکہ لطف کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن تو یہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تم کس طرح اس کو معاذ اللہ ردی کی ٹوکری کی طرف نسبت کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے میری اطاعت تو کرتا ہی وہ ہے جو پہلے میرے رسول کی اطاعت کرتا. سبحان اللہ. کیوں کہ میرا نام ہی اسے کیسے آیا؟ میرا نام تک تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے تو اپنا نام تمہیں بتایا ہی نہیں، میں نے نام اپنے رسول کو بتایا. تمہیں تو میرا نام بھی ان کے وسیلے سے آتا ہے. اور اب ان کو چھوڑ کے باتیں کر رہے ہو کہ ہم جناب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے احکام کو مانیں گے. احکام آئیں گی ان کے پاس سے، قرآن آئے گا تو ان کے ہاتھ سے، حدیث پاک آئی ہے تو ان کے ہاتھ سے، سنت آئی، جو بھی ہے دین کی بات وہ انہی کے حوالے سے ہمارے پاس پہنچی ہے. تو ان کو چھوڑ کے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو خود بھی کھا رہا ہے اور لوگوں کو بھی دے رہا ہے جو اس طرح کی بات. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ غلام یاسین صاحب موجود ہیں بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. حضور خیریت؟ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور خیریت؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. قبلہ شاہ صاحب سے کوشچن بھی کرنا ہے لیکن مبارکباد بھی دینی ہے. کھاریہ شہر کے اندر جو مرزائیوں کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا، ان کی عبادت گاہ سے وہ مینار وغیرہ ہٹا دیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے شاہ صاحب کو مبارکباد دینی تھی. اللہ پاک کا کرم ہوا ہے. شکریہ. اور دوسرے نمبر پہ کوشچن یہ کرنا تھا میں نے کہ یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ معراج کی رات سرکار کی جو واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو سرکار یہ 5 نمازوں والا جو چکر ہے یہ کیوں ہوتا؟ اس کے بارے میں اگر تفصیل بیان کر سکتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ غلام یاسین بھائی آپ کا. آپ نے بریڈ فورڈ سے ہمیں جوائن کیا. آپ کا سوال انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو کی جائے گی. جی قبلہ شاہ صاحب اس حوالے سے کچھ یہ موضوع جو ہے جی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بڑا طویل مضمون ہے جی. لیکن بنیادی بات جو انہوں نے پوچھی ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ سنت کا
ایک بطور دلیل شریعت میں مستقل مقام ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک تو ادلہ شرعیہ میں دوسرا جو دلائل شرعیہ ہیں اور اصول دین ہیں کہ وہ اس میں سنت کا مقام ہے، کہ ہماری جتنی بھی اصول شریعت کی کتابیں ہیں، اصول فقہ ہم جس کو بولتے ہیں، تو شروع یہاں سے ہوتی ہے اعلم ان اصول الشرع اربعۃ الکتاب والسنہ واجماع الامہ والقیاس. تو اس لیے یہی اہل السنہ، اسی لیے تو اہل خیر ہیں کہ ان کے پاس الحمدللہ پورا ایک نظام ہے، اور یہ جمع ہوا نظام ہے. اس کے خلاف جو بھی اس قسم کی بات کرتا ہے من شذ شذ فی النار، ان کی بات مسموع نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب، حافظ شفیق صاحب جنہوں نے برمنگھم سے ہمیں جوائن کیا تھا، انہوں نے سوال یہ کیا کہ کچھ لوگ آج اس ایک نئے فتنے کو ہوا دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں، اور 40 سال کی عمر میں نبی پاک کو نبوت ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بے خبر تھے. یا کچھ ایسے ہیں جو یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو تھے وہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ ولی تھے، پہلے آپ کی ولایت تھی، اب آپ کی نبوت ہے. تو یہ دیگر یعنی کوئی ادھر سے کان مروڑتا ہے، کوئی ادھر سے کان مروڑتا ہے، اور حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے. تو یہ ایک بیس اور بنیاد یہ پتہ نہیں کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اس امت کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا یہ ایک عجیب سا انداز. اور لوگ جو پہلے اہل سنت بھی اپنے آپ کو کہلواتے تھے اور بڑے بڑے ان کے نام، اور آج وہ بھی اس گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، اور آگے کئی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود تو گمراہ ہو چکے ہیں اور مزید لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس پر دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی ان کی کوشش کہ بھئی نبی پاک 40 سال تک نبی نہیں تھے. تو ایک تو یہ واضح فرما دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے پہلے حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، یہ بھی، اور مزید اس پر دلائل جو ہیں وہ بھی. اور جو ایسا عمل کرتے ہیں کہ آج بھی وہ اہل سنت ہیں، کہ آج بھی ہم ان لوگوں کا ویسے ہی ادب احترام کریں کہ نہیں جی ان کی سفید داڑیاں ہیں اس کا احترام کر لیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، یہ ان منطق کے بادشاہ ہیں، یہ بڑے بڑے مفسر ہیں، تو کیا ان کی وہ باتیں دیکھی جائیں گی، یا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے توہین کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا سوال اس لحاظ سے اہم ہو گیا کہ ایک فتنہ ہے، اور ظاہر ہے فتنہ کا سدباب ضروری ہے جی، ورنہ اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نبی نہیں تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی تھے. قرآن مقدس میں ابھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے، اور ابھی میں نے جب کلام شروع کیا اذ اخذنا من النبیین میثاقہم منک ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے انبیاء سے میثاق لیا، آپ سے بھی، آپ سے، من کا اے حبیب تم سے، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے. نبی نہیں تھے تو میثاق کس بات کا لیا؟ شاہ صاحب یہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے، یہ معاملہ ہی اور ہے، ہم عالم دنیا میں ہیں اور عالم ارواح کے اور عالم دنیا کے یہ فرق کی اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ. صحیح ہے، بات کرنے پر پابندی نہیں جی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اجساد میں جو جسد بھی ہے، جی، جو جسد بھی ہے وہ روح کے بغیر ہے. انسان کس چیز سے عبارت ہے؟ کیا انسان جسم کا نام ہے؟ واہ واہ. کوئی ایک انسان بھی ایسا بتائیں جو روح کے بغیر بھی جسد ہے اور وہ پھر سانس لے رہا ہے اور موجود ہے. ٹھیک. عالمی اجساد جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک انسان کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہے کہ جو روح کے بغیر وہ انسان کہلاتا ہے؟ ٹھیک. روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. ٹھیک. انسان صرف گوشت پوست کا نام تو نہیں ہے. ٹھیک. تو جن روحوں کو رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں وصف نبوت سے متصف فرمایا، وہ روحیں جن اجساد کے اندر آئی ہیں، تو نبوت چھین کر ان روحوں سے پھر ان کو جسم میں ڈالا گیا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ کس جگہ ہے موجود ہے؟ اس کے مقابلے میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ان کو جو ماں کے پیٹ میں، مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو کیا فرما رہا ہے؟
حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بشارت دی تو کہا گیا کہ سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین، نبی صالح جو ہے وہ آپ کو بیٹا عطا فرمایا گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نبی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جی آپ پنگوڑے میں نبی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد جاعلوہ من المرسلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ان کو الہام فرما رہا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا از موسیٰ علیہ السلام کے مراتب ان کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی ولادت نہیں ہوئی، بشارت ہو رہی ہے باپ کو، تو ان کا مرتبہ سید ہونے کا اور ان کی معصومیت کا سبحان اللہ اور ان کے نبی ہونے کا وہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ تعلق عالم ارواح سے تو ابھی نہیں نا، عالم اجسام کی طرف یہ پیدائش ہونے والی ہے ان کی تو بیان ہو رہا ہے، یہ پیدا ہو چکے ہیں تو بیان ہو رہا ہے۔ اب بتائیے اس میں کوئی بات اگر ایسی ہو جس کے اندر کوئی بے خبری کی بات ہو یا بے علمی کی بات ہو تو پھر یہاں کوئی قید نہیں، کوئی کسی قسم کا ایسا ذکر موجود نہیں ہے، قرآن مقدس ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ اچھا، پھر شاہ صاحب یہ بہت اہم ان انبیاء کے ناموں سے پہلے جو پگوڑے میں اپنے اس میں پالنے میں انی عبداللہ کہہ رہے ہیں اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کہہ رہے ہیں، ان سے جو وعدہ ہے میثاق لیا گیا تو ان کا تو نمبر بعد میں ذکر کیا گیا، من کا جسے کہا گیا پہلے۔ ابھی میں تقدم کی بات کر رہا تھا، ابن جریر سے لے کر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ فرما رہے ہیں ان کا نمبر بھی پہلا ہے۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں نبیوں سے پہلے ہوں خلقت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے اور عطا کے اعتبار سے نبوت مجھے اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے سب سے پہلے عطا فرمائی ہے۔ کن تو نبی جواب فرما رہے، واضح طور پر جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور اس صورت میں کہ آدم بین روح والجسد فرمایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، ابھی ارتباط روح و جسد کا آدم علیہ السلام کا نہیں ہوا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ آپ کے واضح طور پر الفاظ مبارکہ موجود ہے۔ اس پر کون سا معنی ہے شریعت کا کہ جس کی وجہ سے اس کے معنی میں تعویل کی جائے؟ لوگ تعویل کرتے ہیں اس پر، میں کہتا ہوں تعویل اس وقت ضرورت ہے کہ جب کوئی کفر لازم آ رہا ہے، کسی نص کے مقابلے میں کوئی بات آ گئی ہے تو پھر آپ تعویل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کس چیز کی رکاوٹ ہے آپ کو کہ آپ تعویل پر مجبور ہو رہے ہیں؟ کنت نبیًا کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالقوہ نبی ہیں، آپ بالفعل نبی ہیں۔ اللہ کے حبیب جب اس کو مطلق فرما رہے ہیں تو ایک امتی اگر اس کو مطلق طور پر نبی آپ کو مان رہا ہے بالقوہ بالفعل کی تقسیم کے بغیر، تو جو اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان لا کے اس قول کا اقرار کرتا ہے، اس کا تکرار کرتا ہے، اس حدیث کا، حضور فرمائے میں نبی ہوں، وہ کہتے ہیں آپ نبی ہیں جی، تو بتائیے یہ کلمہ معاذ اللہ کیا کفریہ ہے یا یہ عقیدہ کفریہ ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ تعویل کرو؟ تعویل کی ضرورت ہوتی تو سرکار اس طرح فرماتے کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی ان کا ربط جو ہے روح و جسد کا وہ بھی مکمل نہیں ہوا، میں نبی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر احادیث مبارکہ میں واضح طور پر تشریح فرما دی کہ میں خلقت میں اول ہوں، وجود میں اول ہوں، نبوت میں اول ہوں، اور ظہور میں اللہ الحاکمین نے مجھے عاقب فرمایا، اور سب سے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ظہور میں، درجہ ظہور میں سب سے بعد ہوں، اور خلقت میں، وجود میں، عطائے نبوت میں سب سے مقدم ہوں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ شبیر نقشبندی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جناب۔ میرے دو سوال ہیں جناب شاہ صاحب کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو جگہ پر فرماتے ہیں، پہلے یہ کہ اللہ نور السماوات والارض، اور آیت الکرسی میں فرماتے ہیں کہ واسع کرسی السماوات واسع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اس کی کرسی میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں آیات کا آپس میں ربط کیا ہے؟ پہلا میرا سوال یہ ہے۔
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں انسانوں میں سے اسے اپنے نبی کے لیے مختص کر لیتا ہوں. تو نبی کی صفات میں بنیادی صفت یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس پر وہی آتی ہے. تو جو لوگ اس درجے میں مسلمانوں کے فرقوں میں ہی یعنی وہی کے درجے میں باقی لوگوں کو غیر نبیوں کو بھی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اس یعنی نبوت کے زمرے میں شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کس مقام پر ہیں؟ کیا ان کا ایسا کہنا جو ہے وہ یعنی اسلام کے منافی ہے یا اسلام کے مطابق ہے؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن و انس کا ذکر کرتے ہیں، دونوں علیحدہ مخلوقیں ہیں، تو کیا انسانوں میں تو نبی آئے ہیں، کیا جنوں میں بھی نبی آتے ہیں یا آئے ہیں، یا ان کا بھی کوئی یعنی اس قسم کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ یہی میرے سوال ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب محترم شبیر نقشبندی صاحب، آپ نے بہت پیارے سوالات پیش کیے. محترم ناظرین کرام، آپ بڑی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. شاہ صاحب اس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. شاہ صاحب اس پر ان لوگوں کا ایک اور اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے 40 سال سے پہلے، جو 40 سال تک کی عمر ہے اس میں بھی آپ نبی ہیں، تو پھر 40 سال تک جو ایسے کام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور ہوئے جو عادت کے خلاف ہیں، اس کو معجزہ پھر کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آپ کی بے شمار ایسے خلاف عادت جس کو کہتے ہیں کہ ایک مطلب معجزات کہتے ہیں، کرامات کہتے ہیں، تو ایسی باتیں جو خلاف عادت ان کو کہتے ہیں، خلاف عادت، اچھا ان کا ظہور آیا، تو صاحب بحر شریعت نے بھی اس کو بیان کیا، اور تمام یعنی جو متقدمین کی ہماری متکلمین کی کتابیں ہیں عقائد کے باب میں بھی انہوں نے بھی کہا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جس وقت اپنی نبوت کا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اعلان فرماتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد جو قانون سے ماورا جو کچھ فعل ان سے صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک. اور اعلان نبوت سے پہلے ان سے جو اس قسم کے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں ہوتے تو پھر 40 سال کی قید کیا، پھر تو بچپن سے لے کر آخر تک جتنی کسی کی زندگی ہو، ولی کی بات کو تو کرامت ہی کہتے ہیں نا، اس میں تو عمر کی قید ہی کوئی نہیں. ولی مادرزاد ولی ہوتے ہیں تو بچپن سے کوئی لے کر آخر تک زندگی تک کوئی 40 سال 50 سال 60 70 سال جتنا بھی جیتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ ان کا کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ولی کے زمرے میں اگر ہوتے تو سیدھی کرامت کہی جاتی. اس کے لیے ایک الگ جو ہے نا وہ ایک ٹرم کیوں ہے، ایک ورڈ کیوں بولا جاتا ہے، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. اور ارہاس کہا ہی جاتا ہے، ارہاس کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے ہر کتاب کے اندر کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی سے جو کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر سادہ وہ ولی ہے تو پھر ارہاس کا تکلف کیسا، پھر تو سیدھا کرامت کہا جائے، سبحان اللہ، کرامت کہا جائے. واہ واہ واہ. اس لیے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں دنیا میں تو 20 اور اگر اس کا احصاء کیا جائے، شمار کیا جائے تو میں کہتا ہوں سینکڑوں میں وہ واقعات ہیں جو سیرت کی کتابیں جن سے بھری پڑی ہیں، کہ جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سواری ہے طاقتور ہوتی ہے، حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہیں وہ ان کے لیے سبزے کا انتظام ہوتا ہے، وہ زیادہ دودھ دیتی ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت کے جو دریائے ساوا کا واقعہ ہے، آتش پرستوں کی جو معبد ہے اس کی آگ کا بجھ جانا ہے جو کئی ہزار سال سے جو آتش جلے. اچھا پھر یہ ہے کہ
دریا جو محل کسرا کا محل ہے جی اس کے کنگرے گرنے کا واقعہ ہے، اچھا کعبہ شریف کی تحیت کرنا ہے، یہ تمام واقعات جو ہیں یہ سیرت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے موجود ہیں۔ پھر دیکھیے احادیث مبارکہ میں دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 16 سال ہے، 16 سال کی عمر مبارک میں جب بحیرہ راہب آپ کو دیکھ رہا ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو سید العالمین ہے اور سید رحمت للعالمین ہے اور سید النبیین ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین مبعوث فرمائے گا۔ ٹھیک، اور یہ آپ کے چچا جان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو واپس بھیج دیجیے کیونکہ کچھ یہود ناانصافی کریں گے ان کے ساتھ، اگر اس سے آگے شام کی طرف یہ سفر کرتے ہیں تو ہلاکت کا خطرہ ہے۔ جی اس نے یہ کہا، واضح طور پر جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے سیاستہ کے اندر۔ تو یہ تو جس آدمی کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے وہ نشانی، اچھا اس نے دیکھا کہاں سے دیکھا اس نے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آ کر جو معجزہ دیکھا وہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسائیوں سے، پادریوں سے، راہبوں سے میں نے 3 چیزیں، آخری راہب جس کے پاس حضرت سلمان فارسی بکتے بکاتے آئے تو آپ فرماتے ہیں 3 باتیں اس نے مجھے بتائی تھیں کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ لے لیں گے دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور مہر نبوت کی احادیث جو ہیں متواترہ ہیں۔ مہر نبوت پر لکھا ہوا کیا تھا؟ یہی تو لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی لکھا ہوا تھا۔ تو جب نبی ہونا تھا 40 سال کے بعد تو مہر کب لگا دی؟ ابھی پیدائش کے وقت ہی وہ مہر نظر آتی ہے سب کو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مہر جو ہے بحیرہ راہب بھی آ کر دیکھتا ہے، وہی مہر آ کر سلمان فارسی بھی دیکھتے ہیں، اور سلمان فارسی ابھی جس وقت تلاش میں نکلے ہیں اس وقت سے ان کے علم میں تھا کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان وہ مہر ہے۔ اور کس نے بتائی تھی وہ حدیث؟ آپ سلمان فارسی کی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر سیدھا لکھا ہوا ہے کہ مجھے پادریوں نے یہ بتایا تھا جن کے پاس وہ کئی دفعہ بکتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا کے رب تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ وحید خان صاحب ایلزبری سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر حفیظ جلیل صاحب سر، سب سے پہلے آپ کو اور علامہ شاہ صاحب کو بہت مدبانہ سلام۔ ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے، اور خصوصاً اس موضوع نبوت پر میرے 3 سوالات ہیں۔ ابھی وقت ختم ہونے والا ہے لیکن جلدی سے پوچھ رہا ہوں گا انشاءاللہ۔ پہلے، کیا سارے 1,24,000 انبیاء کو نبوت کے اعلان سے پہلے یعنی بچپن یا جوانی میں معلومات ہے کہ وہ نبی یا رسول ہے، یا محض یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو معلومات اعلان نبوت سے پہلے؟ دوسرا، شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اور آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کیا مذہب تھے، اور کیا جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان اور خاص طر چچا زاد بھائی وقار یا وہ عیسائی پادری بحیرہ کو کسی قسم کا نصیحت دیا کہ آپ یہ عبادت صحیح کرتے ہیں یا یہ عبادت غلط کر رہے ہیں؟ اور اعلان نبوت سے پہلے یعنی جو بھی غلط عبادت کر رہے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کچھ نصیحت دیا تھا یا نہیں؟ اور اگر دیا تھا تو سختی سے دیا تھا یا نرمی سے؟ تیسرا اور آخری اور سب سے اہم سوال حافظ صاحب، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبوت کے سنت بے شک بہت ہی اہم ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً یہ بات صحابوں کو نہیں فرمایا کہ میرے ہر بات کو لکھو اور میرے ہر عمل کو ریکارڈ کرو، تاکہ کسی قسم کو صدیوں بعد کسی قسم کے غلط فہمی نہ ہو کہ میرے کسی بھی الفاظ یا عمل کے بارے میں یعنی کوئی ضعیف حدیث نہ ہو سکے؟ میرے سوال کا مطلب سمجھ گیا؟ تاکہ کوئی ضعیف حدیث نہ ہو، تو اس میں کیا حکمت ہو سکتے ہیں؟ تو اگر ان پسند مختصر گفتگو قرآن اور حدیث کے روشنی فرما سکتے، بہت بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ وحید خان صاحب آپ کا، ایلزبری سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ اس پر گفتگو فرما رہے تھے کہ نبوت کے حوالے سے، اور آپ نے یہ دلائل پیش فرمائے، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی تعصب کی پٹی پہن کر نہ بیٹھا ہو اور صرف شخصی جو ہے کسی ٹرانس میں نہ ہو، تو آپ کے جتنے یہ دلائل آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش فرمائے ہیں، انشاءاللہ یہ قرآن و سنت کا نور اس کے سینے کو ضرور روشن فرمائے گا،
اور وہ یہ دیکھے گا کہ بڑے بڑے مولویوں اور مناظرین سے بڑی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، اور بلا شبہ دین ہمارا اتنا پیارا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ادلہ اربع جو ہیں ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، ان سے ہم نے سیکھنا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے اس پر یہ جتنے ان لوگوں کے تقریباً اعتراضات بنتے تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک اور جو صاحب ہیں ان کا یہ اعتراض ہے اسی حوالے سے، چونکہ یہ بات اس لحاظ سے چل رہی ہے تو ان کی طرف سے جو دلائل ہیں نا میں یہ چاہتا ہوں وہ سارے آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو عام عوام تک جب ان کے وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تو عام بندہ تو اب اس کے جوابات کو نہیں جانتا، تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ بندہ اتنا بڑا مولوی ہے، داڑھی بھی ہے، سفید بالوں والا ہے، پتہ نہیں کیا صحیح سچ بات نہ کر رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی 40 سال پہلے بھی ہیں اور نبی پاک پہلے نبی ہیں اور کنتو نبیہ وہ والی حدیث مبارکہ اگر آپ مان لیں تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر سرکار کو خاتم النبیین مانوں یا اول النبیین مانوں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین اور یہ نص ہے، اور کہتے ہیں جب یہ بات سامنے آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں غداری تو نہیں کر رہا ختم نبوت سے، حضور کو پہلا نبی کہہ کے میں ختم نبوت سے غداری تو نہیں کر رہا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، آپ نے بڑے پیارے وہ حدیث مبارکہ جس کا پہلے آپ نے ذکر فرمایا ہے اس کے حوالے سے وہ تو آ گئی، لیکن خصوصاً چونکہ یہ اعتراض ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جواباً میں آپ یہ خصوصاً ارشاد فرمائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت سے غداری کرتے رہے 35-40 سال اور آج ہمیں سمجھ آئی ہے، اس پر ضرور ارشاد فرمائیں کہ اس کا کیا اصل میں بات یہ ہے کہ آتا ہے نا جی کہ جس آدمی کی فہم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے وہ پھر اس قسم کی باتیں کرتا ہے، وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کو دلیل نہیں کہتے۔ یہ دیکھیں نا اس میں دلیل والی کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ جب فرما رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بعثت میں آخر میں ہوں اور خلقت میں اول میں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ صرف حدیث کی بات نہیں، میثاق انبیاء کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اول ہیں۔ منکا دیکھیں نا بات جب ہو رہی ہے آپ سے منکا سے بھی، اور دوسری میثاق انبیاء جو آیت ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اس میں بھی موضوع کیا ہے اس آیت کا؟ موضوع تو حضور ہیں، میثاق ہو کس بات کا رہا ہے؟ جب آپ ہیں ہی نہیں، اول خلقت نہیں ہے، اول نبوت نہیں ہے آپ کی، تو سب انبیاء کرام سے وہ بات کی کیوں جا رہی ہے؟ ایک ایسی ہستی جو بعد میں ہی آنے والی ہے ان کی نبوت بھی بعد میں ہی ہوگی صرف، تو ابھی انبیاء کی آمد کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا اور ان سے ان کی نبوت کے بارے میں بات، ان کو اولیت اگر حاصل نہیں ہے تو پھر ان کی نبوت کو اور ان کی منصب کو موقوف کیوں کیا جا رہا ہے ان کی ذات گرامی پر ایمان لانے کے بارے میں اور ان کی مدد کرنے کے بارے میں؟ ایک ہستی موجود ہی نہیں، ان کا نمبر ہی کوئی نہیں اس وقت، منصب ہی وہ نہیں ہے، ان کا منصب بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو ان سے پہلے جو اس منصب پر فائز ہیں ان سے پھر ان کا تذکرہ کیسا؟ واہ، کیسا تذکرہ ان کا؟ مطلب یہ ہے، اور مفسرین کرام نے واضح طور پر اس پر ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نبی کے حیات ظاہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہونے والے نہیں تھے، حیات ظاہرہ میں ان کے بعد تشریف لانے والے تھے، پھر ان سے پہلے یاد لیا کیوں گیا کہ ثم جاءکم رسول فرمایا، پھر کس کے پاس حضور تشریف لائے ہیں؟ اس کا مطلب سب نے یہ بیان کیا کہ اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس میثاق کے حوالے سے اس نبی کا چرچا کرتے رہنا، یہ ہے نصرت، ان کی نصرت ہے پوری قوم کی، پوری قوم کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت اور ان کے منصب کا اعلان کرتے رہنا، یہ ہے۔ اور پھر سب نے مسجد اقصی میں جمع ہو کر ظاہری صورت میں بھی تائید فرما دی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، سب نے مسجد اقصی میں معراج کی رات جمع ہونے کی صورت میں اس کی تائید جو ہے ثم جاءکم رسول، اس پر بھی کر دیا کہ رسول جب تشریف لائے ہیں تو پھر بھی وہ اپنے ارواح و اجساد کے ساتھ انبیاء کرام سب جمع ہو کر آپ کی عظمت کو تسلیم کیا اور آپ کی امامت میں انہوں نے نمازیں بھی ادا کی، اس کی ظاہری صورت بھی سامنے آ گئی
اور اس کی جو باطنی صورت ہے کہ اس عہد میثاق جس ہستی کے بارے میں کیا جا رہا ہے ان کی عظمت، ان کی اہمیت اپنے اپنے وقت میں اس کا چرچا کرتے رہو اور ان کی نبوت کا اور ان کی آمد کا اعلان کرتے رہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان موجود ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور پھر ہر نبی کا اعلان جو ہے اس پر موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے تھے، اور اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی کافروں پر وہ طلب فتح کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں فتح طلب کرتے تھے جب، تو ان کے وسیلے سے، اس سے قبل یعنی اے حبیب آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ کفار آپ کے نام کا وسیلہ پیش کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کیسے پیش کرتے تھے جب ان قوموں کو پتہ ہی نہیں تھا؟ پتہ تھا، کیونکہ ان کی شان اس آیت کریمہ کی جو یہ پہلے پارے کے اندر یہ لفظ موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں سے جب یہ پوچھا جاتا کہ اس نبی کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہے، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ہمارے نبی ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے ہم کفار پر جب غلبہ مانگتے ہیں، منکرین پر، تو اس نبی بعظمت کا نام لیتے ہیں کہ جن کا تذکرہ انبیاء کرام، ہمارے انبیاء، ہمارے نبی جو ہمارے اندر ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو اس بعظمت رسول کے نام سے ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ان کا پیش کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اول بھی کہتے ہیں، آپ آخر بھی کہتے ہیں، تو قرآن نے تو خاتم النبیین کہا، آخری کہا، اور خود حضور نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جب آپ کہتے ہیں نا کہ حضور اول نبی ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، تو یہ نفی ہے آخری نبیوں نے کی۔ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ کس طرح نفی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، جی آپ اس کی تشریح خود فرما رہے ہیں، فی الخلق وآخرم فی البعث، ٹھیک، یعنی ہمارے بیان کی تو اس پر ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار نے خود اس کی تشریح فرما دی ہے کہ وجود میں، خلقت میں، اعطاء نبوت میں اول ہوں، اور بعثت میں، ظہور میں، اعلان میں آخر ہوں۔ تو یہ اگلے لفظ جب حضور خود فرما رہے ہیں تو ہمارے بیان کی اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار کے ان بیان کو سمجھنا چاہیے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ احباب گرامی کے طرح آپ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ شاہ صاحب نے یہ جو جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان ہے اور اس گند کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبی نہیں تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی کج فہمی ہے اور علم سے لا تعلقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دکھانا چاہتا ہے، اور کیسی یہ عجیب بات ہے۔ اور علامہ عقیل صاحب ایک بات اور بھی ہے، جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا حکم مبارک کنت نبیًا کی صورت میں وآدم بین الروح والجسد ہمارے سامنے موجود ہے، اب کوئی سرکار کا ہی حکم ایسا بتا دینا کہ میں نبی نہیں تھا اس وقت، واہ، سرکار کے حکم کے مقابلے میں جو مولوی اپنی زبان سے تعویلات کی جرت کرتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ دیکھیں نا، حضور تو فرما رہے میں نبی تھا، اب جواب میں حضور کا ہی کوئی فرمان لاؤ نا کہ نہیں تھا میں۔ ٹھیک، اچھا شاہ صاحب، مجھے یاد آ گیا، چونکہ ان کا یہ بھی اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جن اعلیٰ حضرت کی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے جو ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے۔ کب کہتے ہیں؟ یہ انہوں نے حوالہ تو خیر کوئی نہیں پیش کیا، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ اس بات کو بھی واضح فرما دیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا نام اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کا بھی یہی موقف ہے جو ہمارا ہے، ابھی تک دلیل ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے۔ مستقل کتابیں ہیں اس موضوع پر، سید المرسلین پر، جی ٹھیک ہے جی، سید المرسلین سرکار ہوتے کیسے ہیں صرف آخر میں آنے کے بعد؟ واہ واہ، سید المرسلین کے سب مرسلین سے پہلے ہیں تو ان کے سید ہیں نا، پہلا جب رسول آئے سید ہے ہی نہیں تو پھر اس کے آپ کیسے سید ہیں؟ ٹھیک، سید کا وجود ہی نہیں ہے پہلے، تو المرسلین کے وہ سید کس طرح ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے تو تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین آپ کی پوری کتاب ہے، اور اس پوری کتاب کا موضوع ہی یہ ہے کہ اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، یعنی خلقت میں اول ہیں، وجود میں اول ہیں، اعطاء نبوت میں اول ہیں، اور بعثت میں آخر ہیں۔ یہ موضوع ہے پورا، اور اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ ظاہر میں تو آپ میرے پھول ہو، کہ میں ہوا تو آپ میری اولاد میں سے
درخت پہ پھول لگا ہے نا، لیکن میں حقیقت آپ کی جانتا ہوں کہ جب مجھے رب نے بنایا اور پہلی دفعہ میں نے جب دیکھا تو عرش پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے میں آپ کی حقیقت کو جانتا ہوں کہ حقیقت میں آپ میرے بیج ہیں، میرے پھول نہیں ہیں، حقیقت میں آپ بیج ہیں، اس بیج سے میں وجود میں آیا۔ ٹھیک، یہ تو دیکھیں نا کہ آدم علیہ السلام کیوں یہ بات تسلیم کریں گے، اور یہ باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ تو قرآن و سنت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کس طرح وہ فرما سکتے ہیں کہ اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، کہ جو ساری عالم بشریت کا باپ ہے وہ کس طرح ان کو بیج مانے گا؟ حقیقت میں میری نخل کیسے کہے گا؟ اس واسطے کہے گا کہ اگر میں ہی اول ہوتا تو مجھ سے بھی پہلے عرش پہ ان کا نام کیوں لکھا ہوتا؟ کیونکہ جس کا اسم ہوتا ہے وہ مسمہ کا بھی تو کوئی وجود ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے اس کا اسم رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے، اور یہ بالکل واضح بات ہے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ سرکار فرمائیں کن تو نبیًا، سبحان اللہ جی، اب اس مضمون کا انکار کرنے کے لیے تو اصول کے مطابق بھی آپ کے پاس ایسی دلیل تو کم از کم ہونی چاہیے، ایسی ہی جس میں آپ فرمائیں میں نبی نہیں تھا، ایسی بات ہونی چاہیے۔ اب وہ جوڑ جاڑ کے کہتے ہیں جی فلاں مولوی کے مفہوم یہ نکلتا ہے، فلاں سے یہ نکلتا ہے، کمال ہوگی، سید عالم کا فرمان ایک طرف ہے اور فرمان کہتے ہیں جی فلاں یہ لکھتا ہے، فلاں نے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ نبی نہیں تھے، جنہوں نے لکھا انہوں نے صرف یہ لکھا بعثت 40 سال میں ہوئی، اس لفظ سے وہ یہ نکال لیتے ہیں جی عطائے نبوتی 40 سال میں ہوئی، عطائے نبوت 40 سال میں ہوئی، تو اس گدی کو کیسے خبر ہو گئی تھی جس پر حضرت علیمہ لے کر حضور کو بیٹھی تو اس کی رفتار میں فرق آ گیا؟ تو جتنی بات گدی بھی جانتی ہے کہ میری پشت پہ نبی آیا ہے تو تب اس کی رفتار بدلی ہے نا، تو میں کیا کہوں ان لوگوں کے تو گدی کے مطابق بھی سوچ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے پیارے انداز سے الحمدللہ آج کے پروگرام میں نبوت اور ضرورت نبوت اور یہ فتنہ جو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ انڈیا کی سرزمین سے اٹھا تھا کہ لوگوں نے کہا نبی پاک 40 سال تک نبی نہیں تھے، اور طرح طرح کی پہلے غیر لوگ یہ باتیں کرتے تھے، آج وہ لوگ بھی یہ باتیں کرنے لگے ہیں جنہوں نے کئی سالوں تک ہمارا ہونے کا دعویٰ کیا، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کتابیں لکھی اس پر، جی، اول سرکار، اول خلقت، اول نبی، اور اس پر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ۔ آج جو نظریہ میں پیش کر 2-3 کتابیں ان کی اس موضوع پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کے جو دلائل پیش کیے ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں پورے UK یورپ کی سرزمین سے ہوتی ہوئی پوری دنیا میں پھیلیں گی، اور انشاءاللہ کیا فیصلہ بات اور کیا سرگودہ، پوری دنیا میں یہ فضا جائے گی اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں گی، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم نے اپنی وفائیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہیں یا کسی اور سے کرنی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا تعلق دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رہیے۔ تمام اہل اسلام اس بات پر پکا یقین کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ اب دنیا کا کوئی مولوی پٹ کے مر جائے، ٹل لگا لے، اس کی بات کو ہم نے نہیں ماننا، ہم نے ماننا ہے تو مدینے والے کی بات کو ماننا ہے اور قرآن مجید کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عزت، عظمت، بزرگی، بڑائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پیارے پروگرام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔